ماضی میں جو قومیں گزری ہیں ان سے ایک ایک کوتاہی ہوئی اور اس کا خمیازہ ان کو کتنے سخت عذابوں کی صورت میں جو ہے وہ بھگتنا پڑا۔ اس امت پر حضور کے صدقے سے عذاب استیصال نہیں آئے گا۔ عذاب استیصال وہ ہوتا ہے جو قوموں کو برباد کر کے رکھ دے، قوموں کے وجود کو ختم کر دے، جس طرح شہر مدین پر آیا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، اصحاب رس پہ آیا، جن لوگوں پہ عذاب آئے، پچھلی امتوں پہ عذاب آئے، کئیوں کو الٹ دیا گیا، کئیوں کی شکلیں بدل دی گئی، کئیوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کتنے سخت سخت عذاب آئے، لیکن اس امت پر عذاب استیصال نہیں آئے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے جھٹکے عذاب کے انہیں پہنچتے رہیں گے۔ کبھی بے موسمی بارشیں ہوں گی، کبھی موسم پہ بارشیں نہیں ہوں گی۔ یہ عذاب کی صورت ہے، اللہ کی ناراضگی کی صورت ہے، بلکہ تشتت، افتراق اور لوگوں کا قلبی بودھ یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی صورت ہے۔ گھر کے افراد ہی ایک دوسرے سے گھر میں الجھے ہوئے رہ رہے ہوں گے، گھر کے اندر لڑائی ہوگی، خاندانوں میں الجھاؤ ہوں گے، قبیلوں میں الجھاؤ ہوں گے، شہروں بستیوں گلیوں میں لوگ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوں گے، قتل اور حرج عام کر دیا جائے گا، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، اور وہ دیکھیے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے۔ عمومی طور پہ مفسرین نے کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں، نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں۔ یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے۔ اولاد نافرمان ہو تو بندے کے پلے بچتا کیا ہے، بندے کے پلے رہتا کیا ہے؟ ساری زندگی کمائی لٹ گئی نا۔ جن کو کمائی کر کر کے منہ میں نوالے دیتے رہے وہ آگے کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا پلے رہتا ہے بندے کے؟ اور اسی طرح حکمران نااہل ہوں، تمہارا کلچر تباہ، تمہاری تہذیب تباہ، تمہارا تمدن برباد، تمہاری دولت لٹ گئی۔ آپ دیکھیے کچرے کے ڈھیر ہیں، پورا ملک بنا ہوا۔ یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تمہیں تشتت اور افتراق میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اب ایک امت 72-73 گروہوں میں بٹ گئی، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تم لابیوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک دوسرے کا گریبان نوچ رہے ہو۔ یہ شریکہ برادری تو اللہ کی رحمت تھی، لیکن یہ زحمت بن گئی۔ شریک شرکت سے تھا، دکھ اور درد میں شریک، شریک کا یہ معنی تھا۔ فقہاء نے لکھا ہے اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے، قتل خطا کیا ہے کہ تیر مارا اس نے جانور کا شکار کرنے کے لیے، لیکن ہوا کے رخ پر تیر کا رخ بدل گیا اور تھوڑا سا وہ جا کے کسی انسان کو جا لگا اور وہ مر گیا، تو یہ قتل عمد نہیں ہوگا، یہ قتل خطا ہوگا۔ اس طرح یہ گاڑی ٹکرا گئی تو یہ بھی قتل عمد نہیں ہوتا ہے، یہ بھی قتل خطا ہوتا ہے۔ تو اس کا قصاص نہیں ہے، اس کی دیت ہے۔ غریب آدمی اگر اس سے قتل خطا ہو گیا تو پھر وہ کس طرح دیت ادا کرے گا؟ تو فقہاء نے لکھا کہ اس کی شریکہ برادری اس کی مدد کرے گی، کیونکہ شریک جو ہیں اس کے، تو اب دکھ بنا ہے اس کے اوپر، مصیبت میں پھنس گیا ہے تو اب شرکت کرے نا۔ تو یہ شریکہ برادری ہے۔ شریکہ برادری رحمت تھی، اوکھے ویلے کام آنے والی تھی، لیکن یہ اللہ کا ایسا عذاب بن گیا کہ بیٹی کی شادی ہے اور شریکہ برادری طاق میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کھانا کم پڑے اور ہم تماشا بنائیں، وہ اس طاق میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ شریک تو رحمت تھے، یہ رحمت بن گئے۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ عذاب استیصال اس امت پہ نہیں آئے گا، اس طرح کے عذاب آئیں گے۔ بدی کا ماحول پیدا ہو جائے گا، نیکی کا ماحول تلاش کرنا مشکل ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت میسر نہیں آئے گی۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ آج ہم اگر ڈھونڈنے نکلے تو سالے ماحول میسر ہی نہیں آتے ہیں۔ کسی زمانے میں شہر کی بجائے کہتے ہیں کہ گاؤں میں عافیت زیادہ ہے، گاؤں بھی اب برباد ہو گئے۔ کسی زمانے میں ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، اب جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے۔ تہذیبیں لٹ گئیں، تمدن لٹ گئے، اخلاقیات بگڑ گئے، اولادیں نافرمان ہو گئیں، شوق چشم ہو گئیں، اور حکمران نااہل ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں، اللہ کے عذاب کے رنگ ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور فراوانی رزق، فراوانی علم، فراوانی رضائے الہی سے مالا مال فرمائے۔